بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ اظہر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا۔ اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی چاروں لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی سائقہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار اظہر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سائقہ بھی اس کے پیچھے اوپر چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وادیوں میں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ اظہر نے سائقہ سے کہا، آؤ آگے چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اظہر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ اظہر خوبرو جوان تھا۔ اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی۔ اس نے سائقہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دیں۔ سائقہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے۔ افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا۔ باہر اظہر کھڑا تھا۔ اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا۔ وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ سائقہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اظہر نے کمانڈر سے پوچھا کہ اتنی تھوڑی فوج سے وہ 3 فوجوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ کمانڈر نے کہا، دشمن کے لیے پھندا تیار ہے۔ جنگ اس میدان میں نہیں ہوگی جہاں دشمن کی توقع ہے۔ ہم اسے اس جگہ گھسیٹ لائیں گے جہاں ہم نے وسیع پیمانے پر گھات تیار کر رکھی ہے۔ اس کمانڈر نے اظہر کی جذباتی اور جوشیلی باتوں سے متاثر ہو کر تفصیل سے بتا دیا کہ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو کس طرح تقسیم کیا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ اس نے مصر کی کمک کے متعلق بھی تفصیل بتا دی۔ اسی رات کا واقعہ ہے جب آدھی رات کے وقت سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اظہر بن عباس کے خیمے سے باتیں سنائی دیں۔ وہ سمجھی کہ اظہر کا کوئی دوست ہوگا، لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دیے، تم ابھی نکل جاؤ، کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں، باقی میں نے بتا دی ہیں۔ میرے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، اب راستہ سمجھ لو۔ اس آدمی نے اظہر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے۔ اسے سارا راستہ سمجھا کر کہا، تم پیدل جا رہے ہو اور پیدل ہی جانا چاہیے۔ صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھا دھند حملہ کر دے۔ پھندا تیار ہے اور مضبوط ہے، اور قرون کے اندر نہ آئیں۔ خدا حافظ۔ سائقہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ سائقہ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ اظہر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا اور وہ آہستہ سے ایک طرف چل پڑا۔ سائقہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو بھی جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جن کی وجہ سے چاندی بہت ہی دھندلی تھی۔ سائقہ کو اظہر سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اور اوٹ میں ہو کر اس نے اظہر کا تعاقب کیا۔ اظہر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا۔ سائقہ بھی اسی راستے پر ہو گئی۔ راستے میں نہ کوئی سنتری اور نہ کوئی فوجی آتا جاتا نظر آیا۔
اس لیے سائقہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رضاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں۔ سائقہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود ہے، لیکن جو آدمی اظہر کے پاس آیا تھا وہ اسے ایسا راستہ بتا گیا تھا جو اسے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا۔ وہ ایک کٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا۔ سائقہ رکی اور ذرا دیر بعد وہ بھی چٹان کے کٹاؤ میں داخل ہو گئی۔ آگے ایک وادی تھی جس میں درخت تھے۔ اظہر چلتے چلتے کسی درخت کے پیچھے رک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ سائقہ کے بھی چلنے، رکنے اور چھپنے کا انداز یہی تھا۔ کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا۔ سائقہ بھی اس میں داخل ہوئی تو ٹھنڈی ہوا کے تیز و تند جھونکے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کا جسم سن ہونے لگا۔ اظہر نے کسی شک کی بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا۔ سائقہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اظہر آگے کو چل پڑا تو سائقہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایہ تھا اس طرف ہو گئی۔ درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا۔ اظہر تیز چل پڑا تو سائقہ نے بھی رفتار تیز کر دی۔ وہ عورت تھی، بہت سا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ ٹھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر بھی تھے جس کی وجہ سے وہ تھک گئی۔ یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے تعاقب میں چلائے جا رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس تعاقب کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اظہر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ جس شک میں اس کے تعاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ اظہر دشمن کی طرف جا رہا تھا۔ سائقہ نے تعاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے پکڑا کیسے جائے گا۔ اس بار تو اس نے اپنی رفتار بہت تیز کر لی۔ اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا۔ سائقہ کے پاس خنجر تھا۔ اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ دشمن تنومن مرد تھا۔ کیا سائقہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی۔ اظہر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ پھرتی سے درخت کے اوٹ میں ہو گئی۔ درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے۔ سائقہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی۔ رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی۔ اظہر پیچھے کو آیا۔ سائقہ نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھی نہیں بلکہ درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور اظہر کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنا خنجر نکالا۔ اظہر درخت کے قریب آیا تو سائقہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اظہر درخت سے ذرا آگے ہوا تو سائقہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے۔ وہ اب پیٹھ کے بل تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اظہر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ دوسرے لمحے سائقہ اس کے پیٹ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک اظہر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے اظہر کو حرکت نہ کرنے دی۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا گری تھی۔ اظہر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ سائقہ نے جواب دیا، جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تم عورت ہو؟ ہاں میں عورت ہوں۔
جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، میرا نام سائقہ ہے۔ اظہر نے ہنس کر کہا، او پاگل لڑکی، تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو، اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں اظہر، تم کہاں جا رہے ہو؟ اظہر نے دوستانہ لہجے میں کہا، خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ سائقہ نے کہا، مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں اور نہ تم میرے لیے اچھے ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے اور میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے، تو تب بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ اظہر نے کہا، تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرایا ہے؟ سائقہ نے کہا، نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا۔ اظہر نے کہا، تم گنوار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ میں تو دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا۔ سائقہ نے کہا، میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں۔ ابن المخدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے، میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہخانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو، تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکار بن کر آئے تھے، پر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اظہر نے کہا، میرے اوپر سے ہٹو، خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائقہ نے کہا، تمہاری زبان آزاد ہے، کہو ضروری بات، میں سن رہی ہوں۔ اظہر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا، اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ سائقہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ اسے زندہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ جلدی آؤ، جلدی آؤ، کی آوازیں بلند کیں۔ اظہر جو بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ سائقہ جو اس کے پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا گری۔ اظہر تلوار کی طرف لپکا۔ سائقہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اظہر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا۔ سائقہ نے تلوار اٹھائی تو اظہر دوڑ پڑا۔ اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا۔ سائقہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے۔ انہیں سائقہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے وہاں آئے۔ آگے ندی تھی، اظہر کو رکنا پڑا۔ سائقہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ اظہر نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔
سائقہ چلائی، جانے نہ دینا جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ سنتری بھی ندی میں کود گئے اور اظہر پکڑا گیا۔ اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر سائقہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی، اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ اظہر نے سنتریوں سے کہا، سنو میرے دوستو، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ایک سنتری نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، پر پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، اور تم بھی چلو لڑکی، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو، یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری اظہر اور سائقہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے، اور کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا، اسے جگایا اور اظہر کو اس کے حوالے کر دیا۔ سائقہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر واردات سنائی اور تعاقب کی تفصیل بھی سنائی۔ حسن بن عبداللہ نے سائقہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا، تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، تم شاید موصل سے فرار ہو کر آئی تھی، تمہارے ساتھ موصل کے خطیب ابن المخدوم بھی تھے۔ سائقہ نے کہا، میں ان کی بیٹی ہوں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے، ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ سائقہ نے کہا، مجھے محترم والد نے تربیت دی ہے، میرے کانوں میں صرف 2 جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اظہر کی جامع تلاشی لی گئی تو اس سے کاغذ برآمد ہوئے جن پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کر رہے تھے۔ کاغذوں پر ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں تھیں، یہ قرون حماتہ کا خاکہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان ایوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اظہر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، اظہر بھائی، ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر بے گناہ ہو تو بولو، مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو، اللہ ذوالجلال کی قسم۔ حسن بن عبداللہ نے اس کے منہ پر سیدھا گونسا اس قدر زور سے مارا کہ اظہر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ حسن نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں کہا، جاسوسی کافروں کی کرتے ہو اور قسم ہمارے رب کی کھاتے ہو۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتا دو اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ اظہر نے التجا کی، میں مسلمان ہوں، سب کچھ بتا دوں گا، مجھے بخش دو، میں اگلی صف میں لڑوں گا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھونس سکتے۔ وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا، بولا، میں اکیلا ہوں۔ اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھیں وہ کون تھا؟ اظہر نے جواب دیا، میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھ کون ہے۔
اور کہاں ہیں؟ اس نے سائقہ سے کہا تم جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے۔ سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس کو پکڑا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا، اگر ہم نے اپنے کلمہ گو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار ختم کر دیں گے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ حسن بن عبداللہ نے کہا ابھی آپ اسے نہ دیکھیں، میں اس کا سینہ خالی کر لوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ خوبرو جوان ہے، اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے، یہاں رضاکار بن کے آیا تھا۔ اس وقت اظہر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا سر زمین پر 1.5 گز اوپر تھا اور نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھوئیں سے اظہر تڑپتا اور کھانستا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروایا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سارا خون چہرے پر آ گیا تھا، وہ کھڑا نہ رہ سکا، تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا، اس کے منہ میں پانی ٹپکایا گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو حسن بن عبداللہ نے کہا یہ ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔